اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ آج کل کر کیا رہی ہے؟ یہ جو اس وقت ملک کی اوور آل سچویشن بنی ہوئی ہے، خاص طور پہ عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں، پوری ایک موو چل رہی ہے، اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا آپ کے خیال میں؟ اب یہ اونٹ سے پوچھنا پڑے گا کہ تم بیٹھو گے بھی یا نہیں. ہاں لیکن جو صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کم از کم، میں عمران خان صاحب کی اس موجودہ اقدام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میں چاہے کتنا ہی قوم پرست ہوں، چاہے میں کتنا ہی اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے. تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کہیں اگر کسی وجہ سے دنیا کی نگاہ میں مطلب دہشت گرد یا جہاں پر انارکی ہو، جہاں پر انریسٹ ہو، جہاں انسرٹینٹی ہو، میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کا یہ امیج بنے. ہمارا اندر جو معاملات ہیں، میں اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرتا ہوں ان کے اقدامات کی، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرنا چاہیے تو ملک ترقی کرے گا. میں مخالفت کرتا رہا ہوں ہمیشہ سے، لیکن ظاہر ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی بیرونی دنیا میں رسوائی ہو. ملک کی معیشت اس وقت بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے. آپ آئی ایم ایف سے معاہدے کرنے پہ مجبور ہیں، اور آئی ایم ایف اپنی شرائط کے ساتھ آپ کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے. کراچی کی ملک کی معیشت میں جو حیثیت ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ کمپرومائز ہو چکی ہے؟ نہیں فہیم صاحب، کراچی تو ماضی سے بہت زیادہ ریونیو اس وقت جنریٹ کر رہا ہے اور دے رہا ہے، لیکن یہ جو ریونیو آپ جنریٹ کر رہے ہیں بائی فورس، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آج مجبوراً کسی بندے نے آپ کو ٹیکس دیا ہے، لیکن وہ اس ٹیکس دینے کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتا. یعنی اگر ٹیکس دینے کے بعد کوئی انڈسٹریلسٹ بنگلہ دیش سے کمپیٹ نہیں کر پا رہا تو ایکسپورٹ وہ نہیں کرے گا، بنگلہ دیش کرے گا. اور اگر آپ کا ایکسپورٹ رک رہا ہے تو آپ ظاہر ہے کہ آپ صرف ریمیٹنس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہو، پھر آپ کیونکہ ایکسپورٹ آپ نے بند کر دیا. اچھا، ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اندر جو ڈفرینس ہوتا ہے وہی آپ کے ہاں ریسیشن پیدا کرتا ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ کے ہاں آپ امپورٹ کر رہے ہیں، آپ کا ایکسپورٹ رک گیا، آپ کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف کی وہ شرائط ہمیں تسلیم نہیں کرنی چاہیے، چاہے ہمیں سخت حالات کا مقابلہ کرنا پڑے جس سے ہماری انڈسٹریز بند ہوں، اور کم سے کم وہ انڈسٹریز جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں، جو ہمیں ایکسپورٹ کر کے پیسہ جنریٹ کر کے دیتی ہیں، وہ انڈسٹریز یہاں سے بنگلہ دیش شفٹ ہو رہی ہیں. تو آپ کے جو باہر سے امپورٹ کیے ہوئے وزیر خزانہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ظاہر ہے پاکستان کے مفادات سے وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا جو یہاں کا بندے کو ہوتا ہے. آپ ہمیشہ کسی کی ریکمنڈیشن پہ کہ آئی ایم ایف نے ریکمنڈ کیا، آپ نے وزیر خزانہ بلا لیا باہر سے امپورٹ کر کے، اور یہ جس دن آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی یہاں سے اڑ کے باہر چلا جائے گا، اس کو کوئی سروکار نہیں کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کے تحت وہ تمام ٹیکسز لگا رہے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر. آپ کا ایکسپورٹ بند ہو جائے گا، آپ کی انڈسٹریز تباہ ہو جائیں گی، آپ اکنامیکلی تو آپ کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. آپ زراعت پہ ٹیکس نہیں لگا رہے، آپ اپنے جو نان کمبیٹ بجٹ جو کہلاتا ہے، غیر دفاعی بجٹ جو کہلاتا ہے، اس میں آپ کمی نہیں لا رہے. آپ اپنے جو وزراء کی فوج ہے اس کو کم کرنے کی بجائے پولیٹیکل پارٹیز کو اوبلائز کر کے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے کے لیے منسٹرز اور ایڈوائزرز اور اس کے علاوہ آپ مختلف پوسٹیں کریٹ کر کے ان کو گورنمنٹ کے خزانے سے پیسے دے رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اخراجات میں کمی کرنے کی جو میں نے بات کی تو مجھے یاد آیا کہ سی ایم ہاؤس کا بجٹ 39 ارب روپیہ ہے. آپ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ رکھ رہے ہیں 26 ارب روپیہ، 3.5 کروڑ کا شہر ایک طرف اور سی ایم ہاؤس میں رہنے والے چند وڈیرے ایک طرف. جب آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس میں ملک ترقی نہیں کرتا. آپ کو یہ اخراجات کم کرنے پڑیں گے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ آپ خرچ نہیں کر رہے ہو، یہاں کوئی باہر سے انڈسٹری کیوں لے کر آئے گا جب انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہوگا، یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوگی. آپ سی ایم ہاؤس کے لیے 39 ارب روپے رکھنے کی بجائے اگر یہ 39 ارب روپے کراچی کے انفراسٹرکچر پہ خرچ کرتے، ہو سکتا ہے کہ ٹیکس کا بوجھ برداشت کرنے کے باوجود بھی لوگ یہاں کے انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز کی وجہ سے انڈسٹریز شفٹ نہیں کرتے. آج لوگ سوئچ کر رہے ہیں، یہاں سے بنگلہ دیش جا رہے ہیں، یہاں سے لوگ سری لنکا جا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں جو حکمران ہیں وہ انہوں نے بڑا رویہ اپنا خراب کیا ہوا ہے. اچھا، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ مجھے لاسٹ چانس ہے، جو میں کر سکتا ہوں میں کر لوں. ابھی جو گورنمنٹ بنی تو اس میں آپ نے نیب کو جو بھی استعمال کیا، اس میں کل تک جو مقدمات تھے وہ ختم کرنے کے لیے آپ ان کو استعمال کرتے رہے. تو مریم نواز صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ بھائی میرا بھائی تو مطلب پاکستانی شہری نہیں ہے،
تو اس پہ یہاں کے قانون لاگو نہیں ہوتے. لیکن جیسے ہی آپ کی گورنمنٹ بنی, آپ نے نیب کے ذریعے ان کے کیسز ختم کرنے کے لیے بھائی کو بلا لیا اور انہوں نے آگے ساری پراپرٹیز کو اون کیا. تو گورنمنٹ کے اندر آنے کا مقصد پاکستان کو اسٹیبل کرنے کی بجائے اگر اپنی اسٹیبلٹی کے اوپر آپ ساری توجہ دیں گے تو ظاہر یہ ملک ترقی کیسے کرے گا. اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جس اسٹیبلشمنٹ کو میں ڈسکس کرتا ہوں, اور میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول منیمائز ہونا چاہیے اور ان کو اپنے ڈومین میں کام کرنا چاہیے, جو ہماری فورسز ہیں, اس لیے کہ وہ پالیٹکس جو ہے وہ نہیں کر سکتے. میں لڑ نہیں سکتا, وہ پالیٹکس نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو اگر ہم آزاد چھوڑیں گے اور عوام کی دانش کے اوپر بھروسہ کریں گے تو ایک الیکشن کے ذریعے ہم احتساب نہیں کر پائیں گے, لیکن دوسرے الیکشن میں احتساب کریں گے اگر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا اور عوام احتساب کرے گی. اور عوام سب سے اچھا احتساب کر سکتی ہے کسی کو ریجیکٹ کر کے کہ تم چور ہو, تم بدماش ہو. لیکن اگر آپ عوام کو فیصلہ کرنے نہیں دیں اور آپ یہ کہیں کہ عوام جو ہے وہ بیچاری معصوم ہے یا بیوقوف ہے اور ہم کیونکہ عقل مند ہیں تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اسمبلی میں جائے گا اور یہ نہیں جائے گا, تو اس الیکشن کے اوپر اربوں خربوں روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے. پھر آپ کل تک جو ہے وہ جن کو چور کہتے تھے انہیں اسمبلی کے اندر جب گورنمنٹ آپ ہی نے بنائی ہے, جب آپ فارم 47 خود بنا رہے تھے, تو پھر ظاہر ہے کہ جن چوروں کو لے کر آئے ہیں اگر وہ یہ کہیں لوگ کہ بھئی ان چوروں کو لانے کے لیے جب آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر شریک جرم تو آپ بھی, تو پارسا تو کوئی بھی نہیں بچا یہاں پہ. تو عوام تو 15 سال میں سندھ میں تبدیلی نہیں لا سکے, آپ کیسے عوام سے امید لگا لی آپ نے کو تبدیلی لے آئے؟ سندھ میں تبدیلی نہیں لا سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کی مستقل حکومت ہے, سندھ میں کیا ڈیولپمنٹ ہے آپ کے پاکستان سامنے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت تو جس نے بنائی ان سے پوچھیے, اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی تو بنائی گئی نا. تو جن لوگوں نے بنائی تو مطلب لوگ تو یہی پریشان, تو میں بھی یہی ہوں نا کہ اگر یہ چور تھے, اگر یہ بدماش ہیں, تو پھر حکومت میں کیسے ہیں؟ پھر یہ حکومت میں کیسے ہیں؟ اور حکومت میں اگر کسی کی مرضی سے ہیں تو پھر وہ شریک جرم ہے اس میں. آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ ہم امپورٹڈ وزیر خزانہ لاتے ہیں. اس سے پہلے امپورٹڈ جو ہے ہم وزیر اعظم بھی لا چکے ہیں, شوکت عزیزی اور مون قریشی کی صورت میں. جو یہ ہمارے امپورٹڈ وزیر خزانہ صاحب ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے ابھی حالیہ کہ جو IMF سے ہم نے قرضہ لیا ہے اس کے بعد بھی ہمیں $10 ارب کی مزید ضرورت ہے. تو معیشت تو مجھے نہیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی. آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ معیشت کا حال برا ہے, کیسے ہم کہیں آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے, آپ جو قرضے لیتے ہیں وہ قرضے دینے کے لیے لیتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. آپ کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ شرائط اس طرح کی ہیں کہ آپ کبھی اپنی معیشت کو مستحکم کر ہی نہیں سکتے. یعنی کبھی IMF نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ اس قرض کو انڈسٹرائزیشن پہ خرچ کریں تاکہ آپ ری پے کر سکیں, آپ اس کو ریسائیکل کر سکیں پیسے کو. ہمیشہ اس نے, یا IMF کے علاوہ ورلڈ بینک نے بھی اگر آپ کو کبھی سپورٹ کی تو آپ کو سیلاب کے اندر جو ہے وہ امداد بانٹنے کے لیے کہ کھاؤ اور فضل آؤٹ کر دو, مطلب آپ اس کو ریسائیکل نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی بینک, آپ کو ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو, آپ کو جو ہے وہ نئے ڈیم بنانے کے لیے پیسے دینے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ نئے ڈیم بنا لیں گے اور بجلی جنریٹ کریں گے تو آپ کا انڈسٹرائزیشن جو ہے وہ پروموٹ ہوگی, اس لیے کہ آپ انہیں سستی بجلی فراہم کر سکیں گے. تو آپ کی اسٹیبلٹی تو کسی بھی ادارے کا مقصد نہیں ہے, نہ IMF کا نہ ورلڈ بینک کا. تو آپ ان کی ڈکٹیشن اگر لے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اینڈ دا اینڈ آپ جائیں گے کہاں؟ مطلب آپ یا تو قرضے معاف کروائیں گے, اور قرضے معاف کرائیں گے تو کنڈیشنلی آپ کو کچھ پے کرنا پڑے گا. آپ کے پاس دینے کے لیے بچا کیا ہے نیوکلیر پروگرام کے علاوہ؟ آپ کا تو کوئی PIA بھی نہیں خرید رہا. بالکل درست کہہ رہا ہوں میں بالکل درست کہہ رہا ہوں, بڑا فارملی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کے پاس ہے کیا. مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی آپ سے لینا کیا چاہتی ہے؟ آپ PIA کی بٹ کئی مرتبہ دے چکے ہیں, کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کے پاس دینے کے لیے بچا یہی ہے صرف. تو جو کچھ آپ جس ڈیزائن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, جو IMF آپ کو لون دے رہا ہے, جو IMF آپ کے ساتھ کنڈیشنز لگا رہا ہے, اس میں کہاں آپ کی انڈسٹرائزیشن کو پروٹیکشن مل رہی ہے؟ کہاں آپ پروموٹ کر رہے ہو انڈسٹرائزیشن کو؟ یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ قرضے ایک طرح سے معاف کرانے کے لیے آپ نیوکلیر پروگرام پہ, آپ کے پاس ہے کچھ نہیں, آپ کیا کریں گے مجھے بتائیے. میں دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ بچا نہیں ہے اس کے علاوہ. اگر آپ کے قرضے آپ نہیں ری پے کر پائیں گے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کہے کہ قرضے ہم آپ کے معاف کرتے ہیں اور لوگ بچے بھوک سے بلک رہے ہوں, تو عوام گلے آ جائے گی آپ کے اور آپ سے کہے گی کہ بھائی ہمیں بم نہیں چاہیے, ہمیں روٹی چاہیے. یوکرین میں کیا ہوا تھا؟ اچھا, اس کے بعد کا جو منظر نامہ ہے اگر میں اسے اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کروں, انڈیا آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے, اس کے پاس بھی ایٹمی طاقت ہے, آپ کہاں کھڑے ہوں گے پھر اس وقت؟
آج بھی آپ ایٹمی طاقت ہیں تو انڈیا کہاں کھڑا ہے؟ مطلب یہ مطلب میں تنزیہ نہیں کہہ رہا، میں پاکستان کا تمسخر نہیں اڑا رہا، خدا نخواستہ پاکستان کے لوگ جو حکومت کرتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی آپ بھی نیوکلیر پاور ہیں، وہ بھی نیوکلیر پاور ہیں، ان کی اکانومی کہاں کھڑی ہے، آپ کی کہاں کھڑی ہے؟ اور بنگلہ دیش تو نیوکلیر پاور بھی نہیں ہے، اس کی اکانومی کہاں کھڑی ہے اور آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہے؟ اکنامی کو یہاں تک پہنچانے کا اصل ذمہ دار کون؟ آپ کے ہاں مطلب سول بیوروکریسی اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ. دیکھیے جب آپ غیر ترقیاتی سیاستدانوں کا کوئی اخراجات، کردار نہیں. مطلب اسی کو کہیں آپ سول بیوروکریسی میں یا گورنمنٹ میں جو لوگ رہتے ہیں، تو دیکھیے آپ غیر ترقیاتی بجٹ اس کو آپ کمپیئر کریں ترقیاتی بجٹ سے، ٹھیک ہے، آپ کا ترقیاتی بجٹ آٹے میں نمک کی برابر ہے، ٹھیک ہے، باقی سارا نام بغیر ترقیاتی بجٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہی آپ حال آپ کی آرم فورسز کا ہے کہ بھئی آرم فورسز کے اندر جو آپ کا غیر دفاعی بجٹ ہے اس کو ہم کنٹرول کریں. اگر ہم اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پیسے کو آپ پاکستان کے قرض ادا کرنے پہ لگا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جس طرح ہم آج پی آئی اے کو بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی پی آئی اے کو بیچنے کے لیے جا رہے ہو، تمہارا حق ہی نہیں بنتا پی آئی اے بیچنے کا، اس لیے کہ اگر عمران خان کو تحفے میں ملی گھڑی بیچنا جرم ہے کہ وہ تحفہ ہے، تو یہ پاکستان نے ریکویسٹ کر کے مہاجروں سے یہ ایئر لائن مانگی تھی. قائد اعظم نے ریکویسٹ کی تھی اورینٹ کے اصفہانی سے کہ یہ ایئر لائن پاکستان کو ڈونیٹ کر دو، اور پاکستان کو تحفے بعد میں میں دی. آپ نے اس کا نام پاکستان کو تحفے میں دی تھی. جو چیز آپ کو تحفے میں ملی آپ اس کو کیسے بیچ سکتے ہو؟ آپ کو بیچنا ہے تو وہ چیزیں بیچو جو غیر ضروری ہیں. میں صرف آرم فورسز کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے اندر جو گولف کلب ہیں وہ 50 ایکڑ کے اوپر ہیں، ان میں 4 آدمی کھیل رہے ہوتے ہیں، بلینز آف روپیز کی پراپرٹی ہے. یہ ملک کیا اس عیاشی کا متحمل ہو سکتا ہے جہاں پینے کو پانی نہیں ہے، جہاں کھانے کو لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، مائیں نہروں میں چھلانگیں لگا رہی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ خودکشیاں کر رہی ہیں، لوگ زہر کھا رہے ہیں، لوگ پنکھے سے لٹک گئے. ان حالات میں گولف کھیلنا 50 ایکڑ کی زمین کے اوپر اور اس کو سیراب رکھنا اور اس کے اندر لائٹنگ کرنا. نائٹ گولف کلب بھی ہیں آپ کے یہاں؟ بالکل ایسے ہے. ہمارے یہاں لائٹ نہیں ہے. نائٹ گولف کلب پہ 4 آدمی جو ہے وہ گولف کلب کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں، 2 اسٹک بیچارے لے کر نوکر ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اسٹک کا بیگ، اور 2 نواب کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ اشرافیہ کا ملک ہے. یہ اشرافیہ، میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کیا پی آئی اے بیچنے سے زیادہ ضروری یہ نہیں تھا کہ آپ ان حالات میں کہ ملک میں کھانے کو نہیں ہے اور آپ اس عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ عیاشی کے متحمل آپ نہیں ہو سکتے. زیب ہی نہیں دیتا آپ کو. آپ والنٹیرلی آپ آفر کرتے کہ یہ زمین آکشن کرو، اور پی آئی اے آکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، یا اور قومی اثاثے جو آپ بیچ رہے ہیں وہ نہ بیچیں آپ. یہ اشرافیہ کی استعمال میں جو بڑے بڑے مطلب گیسٹ ہاؤسز ہیں بلینز آف روپیز کے، ان پہ اخراجات بہت ہوتے ہیں. اب وہ چیزیں بیچیں جو عوام کے انٹرسٹ میں نہیں ہیں. یہ جو صورتحال ہے، کیا یہ صورتحال ہی اس وقت نوجوان نسل کو خاص طور پر یہاں لے آئی ہے کہ وہ اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے ہو؟ اتنی بڑی تعداد میں برین ٹرین ہو رہا ہے. بالکل، لوگوں میں بہت زیادہ فرسٹریشن ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اسے چانس ملے تو وہ اس ملک سے چلا جائے، اس لیے کہ اس کی صلاحیتوں کا یہاں استعمال نہیں کیا جا رہا. یعنی آپ ابھی آپ ایم ڈی کیٹ کے ایگزامس لے لیجئے کہ اچھا صرف ایم ڈی کیٹ کے ایگزامس نہیں ہیں فہیم صاحب، بات یہ ہے کہ آپ اس شہر کے لوگوں کو، اربن ایریاز کے لوگوں کو آپ وکٹمائز بہت ساری جگہ پر کر رہے ہیں. آپ نے انٹرمیڈیٹ بورڈ کے اندر لا کے ایک متعصب سندھی بٹھا دیا. آپ نے پالیسی دے دی کہ یہاں کا رزلٹ جو ہے وہ لاڑکانہ سے بہتر نہیں ہونا چاہیے، لاڑکانہ کا رزلٹ جو ہے وہ کراچی سے بہتر ہے، دادو کا رزلٹ کراچی سے بہتر ہے. آپ ایم ڈی کیٹ کے ایگزامس میں پرسنٹیج کی بنیاد پر بٹھائیں گے. پرسنٹیج یہاں کے لوگوں کی کم ہے، اور اگر کسی کی 95% فرسٹ ایئر میں تھی تو آپ نے اس کو سیکنڈ ایئر کے اندر ایک پیپر سپلی پہ ڈال دیا. لوگ یہاں تک میں نے دیکھا ہے روتے ہوئے لوگوں کو میرے پاس آئے ہیں کہ ہم اپیئر ہوئے اور ہمارا جو ہے اس کے اندر اپیئرنس شو نہیں ہو رہی، کہ ہم نے تو پیپر کے اندر اپیئر ہی نہیں ہوئے. اب ان حالات کے اندر آپ پھر ایم ڈی کیٹ کے ایگزامس کرواتے ہو، اور ایم ڈی کیٹ کے ایگزامس کروانے کے بعد پھر بھی آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ جو تھوڑے بہت بچے پرسنٹیج کے حساب سے کوالیفائی کر گئے اس ٹیسٹ کے لیے تو یہ اندرون سندھ کے لوگوں سے کمپیٹ کریں گے. تو آپ نے اٹھا کے پیپر لیک کر دیا اور اندرون سندھ کے لوگوں کو پیپر پہلے سے آپ نے دے دیا.
تاکہ وہ ان سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھے، وہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ تو آفاق احمد کیا کر رہے ہیں لاڑکانہ اس وقت؟ میں 50 لوگوں کا جو رزلٹ ان آفیشلی انہوں نے بنایا 100% مارکس ہیں ان کے۔ ایسے ہی ہے۔ تو آفاق احمد کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے؟ آفاق احمد تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں کھلی عوام کے سامنے بھی کر رہا ہے، اور عوام نے اس بات پر احتجاج بھی کیا ہے، بچے احتجاج کر رہے ہیں، میں نے بھی احتجاج کیا ہے۔ میں اور آپ احتجاج ہی کر سکتے ہیں، میں بندوق لے کے لڑ تو نہیں سکتا، BLA تو نہیں بنا سکتا۔ اگر اس احتجاج کو لوگ آج نوٹس نہیں کریں گے، اور دیکھیے وکٹمائزیشن کوئی ایک جگہ نہیں ہو رہی، میں نے آپ سے کہا میٹرک کا رزلٹ ابھی آیا وہ بھی خراب کر دیا، انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا تھا وہ بھی خراب کر دیا آپ نے۔ پھر آپ ظلم یہ کر رہے ہیں کہ آپ ری اسسمنٹ کے لیے پیسے نہیں مانگ رہے، ری کاؤنٹنگ کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں۔ ری کاؤنٹنگ کا مقصد کیا ہے یار؟ جی بالکل ایسے ہے۔ بات تو یہ ہے کہ میرا شکوہ یہ ہے کہ میں نے پیپر صحیح دیا تھا، آپ نے مجھے نمبر کم دیے، تو ری اسسمنٹ ہونی چاہیے۔ آپ ری کاؤنٹنگ کے نام پہ لوگوں سے بچوں سے فیس لے رہے ہیں، بینکوں کے اندر وہ فیسیں جمع ہو رہی ہیں، آپ ری کاؤنٹنگ کر کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے باہر بروکر بٹھائے ہوئے ہیں، اگر آپ نے نمبر بڑھوانے تو لائیے پیسے، اب کسی کے پاس نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ گیا۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد MD گیٹ کے ایگزامز کا مطلب کوئی بھی آپ نتیجہ نکال لیجئے، آپ نے میرٹ کو تو پہلے ہی دفن کر دیا، آپ نے پیپر لیک کر دیا، پھر آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا انٹرمیڈیٹ کے ایگزام کے اندر نمبر کم دینے کے بعد۔ تو ہر طریقے سے آپ یہاں کے لوگوں کے ساتھ جب زیادتی کرتے ہیں تو اس میرٹ کو لے کے وہ کہاں جائیں، یا اپنے ٹیلنٹ کو لے کے وہ کہاں جائیں؟ تعلیم کے میدان میں تو چلیں یہ ہو رہا ہے۔ کراچی میں چند دن پہلے سرجانی میں جب بھائی کے سامنے بھائی کو اسٹریٹ کرائم کے دوران مارا گیا، 100 افراد تک پہنچ گئی تعداد جو اس سال میں مارے گئے ہیں اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں۔ کیا یہ شہر آج بھی رہنے کے فہیم صاحب، قابل ہے؟ میں جب بات کرتا ہوں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں فرسٹریٹڈ ہوں، اور ہوں فرسٹریٹڈ، اور اس فرسٹریشن کی وجہ سے میں ترش لہجہ میرا ہوتا ہے اداروں کے لیے۔ اس شہر میں جب قتل ہو رہے تھے تو میں نے سخت لہجے میں کہا، برا بھی لگتا ہوگا لوگوں کو، اداروں کو بھی برا لگتا ہوگا کہ یار اس وقت بھی یہاں کوئی اسرائیل کی فوج تھوڑی تھی، ہمارے لوگ تھے، ہمارے ادارے تھے نا، جب ایک دن میں 100 قتل ہوئے تھے۔ لیکن ان قتل کو بنیاد بنا کر یہاں رینجز بھی آئی، یہاں آپریشنز بھی ہوئے، اور اب مستقل یہاں رینجز موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ وقتی طور پر امن ہوا اور کریڈٹ لیا کہ ہمارے آنے سے امن ہو گیا، مان لیا آنے سے امن ہو گیا۔ اگر آپ کے آنے سے امن ہو گیا تھا تو پہلے بھی آ جانا چاہیے تھا، نہیں آئے، اس کے پیچھے الٹیریئر موٹیوز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو میں کہتا ہوں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اس شہر میں اپنوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کا آنا ضروری تھا، جس کی وجہ سے لاشوں کو بنیاد بنایا گیا، اور لاشیں گرتی رہیں اور کسی نے روکا نہیں، اور پھر ان لاشوں کو بنیاد بنا کر یہاں اداروں نے آ کے قبضہ کیا۔ اپنے کون؟ ظاہر ہے کہ پنجاب کے لوگ یہاں کام کر رہے تھے، اور پنجاب کے لوگوں کو مزید لا کے اکوموڈیٹ کرنا تھا۔ آج اداروں میں ٹاپ رینکنگ کے جو لوگ ہیں، شاید ان کے علم میں نہ ہو، ان کی پالیسی نہ ہو، لیکن نیچے جو آپ نے بٹھا رکھا ہے لوگوں کو، وہ اپنے گاؤں دیہات سے لا کے بلاتے ہیں، کچی آبادیاں بھی بسائی ہیں اور ٹھیلے اور پتھارے بھی لگائیں، پورے شہر کا نقشہ تبدیل کر دیا، اور لوگ جا کے خیریت معلوم کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہاں پہ۔ آپ کسی جگہ ٹھیلا نہیں لگا سکتے، آپ کسی جگہ پتھارا نہیں لگا سکتے۔ اس شہر میں آپ کیبل کا کام بغیر پوچھے نہیں کر سکتے۔ ان سارے حالات کے اندر ظاہر ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں نا کہ یار اس شہر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ایک پیچھے اس کے الٹیریئر موٹیوز تھے۔ آج اس شہر کے اندر تمام کی تمام اتنی بڑی فورس رینجرز کی اور اتنی بڑی فورس پولیس کی جو پورے دادو اور لاڑکانہ سے بھرتی کر کے آپ کراچی میں لا کے جھونک دیتے ہیں اور ہماری ملازمتوں کا حق ہم سے چھین لیتے ہیں، اس کے باوجود کیا قتل کا ریشو کم ہو گیا؟ اس وقت الزام ہم پہ تھا کہ صاحب الطاف اور آفاق کی لڑائی کا نتیجہ ہے یہ شہر کے اندر بدامنی اور لوگوں کا قتل۔ آج آفاق اور الطاف کی تو لڑائی نہیں ہے، آج صورتحال کے اندر جو لوگ قتل ہو رہے ہیں، اس وقت تو مطلب قاتل گرفتار کر کر کے آپ نے جیلیں بھر دی اور آپ نے لوگوں کو کہا کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں، بوری بند لاشوں کے ذمہ دار ہیں۔ آج جو لوگ موبائل اسنیچنگ کے اندر میرے شہر کے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کے والد کو قتل کر دیتے ہیں ساتھ میں، کہ باپ اور بیٹا ایک ساتھ قتل کر دیے دکان کے اوپر ڈکیتی میں، کتنے قاتل گرفتار کیے۔ اور میں بعض اوقات ہنس کے کہتا ہوں کہ مطلب الطاف سے میری دوستی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں الطاف کا گانا سننا جرم تھوڑی تھا۔ وہ بچے بیچارے 18-20 سال کے اگر ہاکس وے پہ گانا سن رہے تھے اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا تو ان بچوں کو کھود کے نکال لیا، ٹریس کر لیا، ان کے پیرنٹس کو بھی کر لیا۔ یہاں شہر میں قتل ہو گیا، آج تک سالہ کوئی گرفتار نہیں ہوا۔
ہماری انسان کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سیاسی مخالفین کو تو آپ اٹھا کے مطلب کہیں سے بھی ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں. اس شہر میں قتل ہو رہے ہیں, کوئی موبائل اسنیچر, کوئی قاتل, کوئی ڈاکو پکڑا گیا. اگر عوام نے کسی کو مار دیا تو مار دیا, کوئی گرفتار ہوا اور کسی کو سزا ہوئی ہے. بات تو یہ ہے کہ اگر اصل مجرمان کو آپ پکڑ رہے ہوتے تو یہ قتل کا ریشو گر جاتا. آپ ڈسکریج کرتے ان کو, آپ انہیں اگر کنوکٹ کرتے, انہیں سزائیں ملتی تو لوگ ہمت نہیں کرتے دوبارہ کسی کو ڈکیتی میں مارنے کی یا ڈکیتی کرنے کی, رسک بڑھ جاتا. اور پھر آپ کی پیٹرولنگ, آپ کی ڈپلائمنٹ کس بات کی کہ پورے شہر کے اندر جگہ جگہ آرام سے کھلے عام ویپن لے کے لوگ گھوم رہے ہیں. ہمارے تو کوئی شادی میں بھی اگر فائر کر دے تو اب 5 منٹ میں پولیس اور رینجرز دونوں آ جاتے ہیں کہ بتاؤ بھائی بندہ کون تھا جس نے فائر کیا. شادی میں ہوائی فائرنگ خوشی میں اگر کر دے تو بندہ پکڑا جاتا ہے, یہاں لوگ مار کے چلے گئے, سالا کوئی نہیں پکڑا گیا. تو کیا ہے اس شہر کا مستقبل؟ اس شہر کا مستقبل ظاہر ہے کہ یہاں کے لوگ ہیں, اور یہاں کے لوگ کیونکہ دیکھیے جو کمانے آتا ہے, جو جس کا مطلب جس کی دماغ میں اس کی نفسیات میں یہ ہے کہ یار یہ میری جگہ نہیں ہے, مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے, تو ظاہر ہے وہ اس کو یہاں کی فکر کہاں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہی کل انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو تبدیل کریں گے. اور مجھ سے بار بار آپ کا یہ کہنا کہ صاحب یہ سب مطلب خوش گمانیاں یا کہ بھئی ایسا ہو جائے گا, نہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. اس وجہ سے یقین سے کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتے. وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا محنت کی ہے اور کیا تیاریاں کی ہیں. بہت شکریہ آفاق بھائی آپ کا. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے FIR.